پتہ ہے روزے دار کی فضیلت کیا بیان فرمائی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، روزہ میرے لیے، اور فرمایا میں خود جزا دوں گا روزے کی۔ حضور فرماتے ہیں روزہ ڈھال ہے، جو شخص روزہ دار ہو وہ بےہودگی سے، فحش گوئی سے اجتناب کرے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اسے گالی دے، اگر کوئی شخص اس سے جھگڑا کرنا چاہے تو پتہ کیا جواب دے؟ اسے کہے بھئی میں روزے دار ہوں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اوہو اتنی بڑی بات۔ حضور فرمانے لگے، یہ صحیح مسلم کے لفظ ہیں، کریم محبوب فرمانے لگے مجھے اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ حضور فرماتے ہیں روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ وقت والی ہوگی۔ اس کے منہ سے جو خوشبو آتی ہے قیامت میں مشک پیچھے رہ جائے گا، اور رب کی بارگاہ میں صرف روزہ دار کے منہ سے۔ اگر تیرے منہ کی خوشبو رب کو اتنی پسند ہے تو تجھے بھی تو اپنے منصب کا خیال ہونا چاہیے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں روزہ دار ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب حضور کے وصال کا وقت آیا نا، آخری وقت حضور کا سر اقدس میری گود میں تھا، تو سامنے نبی پاک علیہ السلام نے ایک آدمی کو مسواک کرتے دیکھا، تو حضور نے اشارہ کیا، تو میں نے کہا حضور مسواک کرنی ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو اماں جی فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مسواک منگائی، تو حضور اسے چبانے لگے، تو بظاہر کمزوری تھی، دانتوں سے چبائی نہیں گئی، تو حضور نے مجھے کہا مجھے نرم کر کے دے۔ یعنی وہ اتنی عظیم چیز، اسی سمجھنے ایک لکڑی ہے نا، ہن ٹوتھ پیسٹ جو آ گیا ہے، اب جو آپ نے بات سننی ہے نا تو مجھے امید ہے سویرے آپ نے مسواکیں لے آنی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس گھر میں مسواک ہو رب کے فرشتے اس گھر کی زیارت کرنے آتے ہیں، تو جب آئیں گے تو رحمت بھی آئے گی کہ نہیں؟ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ حضور کی یہ ادا اتنی شاندار ہے کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا میرے گھر کے قریب سے گزرے، میری نظر پڑی تو میں دوڑا، السلام علیکم، تو حضور نے فرمایا وعلیکم السلام، کہا چل میرے ساتھ، تو کہتے ہیں میں نبی پاک کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ ایک چھوٹی سی چھری چاقو حضور کے دستے مبارک میں تھا۔ امام غزالی نے یہ حدیث لکھی ہے، فرماتے رسول پاک علیہ السلام ایک درخت کے پاس پہنچے تو حضور نے 2 مسواکیں اتاری اپنے ہاتھوں سے، ایک مسواک ٹیڑھی تھی ایک سیدھی تھی۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میری خواہش تھی کہ وہ پیاری مسواک حضور رکھیں جو سیدھی ہے اور ٹیڑھی مجھے دے دیں، لیکن کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ٹیڑھی خود رکھ لی اور سیدھی مجھے عطا فرمائی۔ لوگ حضرت حذیفہ بن یمان سے کہتے ہیں کوئی نبی پاک کی یاد بتاؤ، تو حضرت حذیفہ بن یمان دوڑ کے اندر جاتے مسواک اٹھا کے لے آتے، کہتے یہ میرے نبی نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ بھائی ان چیزوں کو چھوٹا چھوٹا نہ سمجھیں یار، ہم بالکل ہی چھوڑ گئے۔ حضرت باعزید فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ تھا تو میرے بستان میں نا سارے میرے ہاتھ چومنے والے تھے۔ ہاتھ چومنے والے بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ بندہ تنہائی میں بیٹھے اکیلا، کوئی نہ ہو، تو حضرت باعزید فرماتے میرا بھی دل کرتا تھا آج وہاں جاؤں جہاں کوئی جاننے والا نہ ہو، اور وہاں جا کے نہ میں رمضان کا مہینہ تھا تو دل کیا کہ وہاں جا کے روزے گزاروں جہاں ہاتھ چومنے والے نہ ہو، میں ذرا کھل کے عبادت کر لوں۔ فرماتے ہیں میں دور بستام سے نکلا، ایک مسجد میں جا کے اعتکاف بیٹھا، پورے مہینے کا اعتکاف۔ پہلے دن مسجد میں گیا تو نمازی پوچھنے لگے بابا جی روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ میں نے کہا کہ میرا اللہ دے گا۔ کہنے لگے جی دے گا تو صحیح پر کس طرح؟ آپ فرماتے میں نے سمجھایا، 2 نمازیوں کو زور کے وقت سمجھایا تو 2 پھر عصر میں پوچھنے لگ گئے کہ بابا جی ادھر ہی رہنا ہے پورا مہینہ؟ کہا ادھر ہی رہنا ہے، تو روٹی؟ میں نے کہا اللہ دے گا۔ کہتے انہوں نے بھی پوچھا کیسے، ان کو بھی میں نے سمجھایا۔ پھر وقت ہو گیا مغرب کا تو 2-3 نمازی پھر پوچھنے لگ گئے۔ حضرت باعزید کہتے ہیں میں تنگ آ گیا، میں نے معلوم کیا کہ یہ 7 گھر کس کا ہے؟ بتایا گیا یہودیوں کا ہے۔ میں نے کسی ذریعے سے ان سے رابطہ کیا، رابطہ کر کے کہا کہ تمہارے گھر میں کوئی کام کاج کرنے والی عورتیں تو ہوں گی؟ کہا ہیں۔ فرمایا مجھ سے پیسے لے لو، بس 2 روٹیاں سویرے مل جائیں سحری میں، 2 شام کو مل جائیں۔ فرماتے وہ مان گئے۔ اب میرا دل کرتا تھا کوئی نمازی مجھ سے سوال کرے تو میں ذرا اعلان کر دوں کہ میرا بندوبست ہو گیا ہے۔ فرماتے ہیں ایک نمازی نے عصر میں پوچھ لیا کہ بابا روٹی، تو میں بول پڑا، میں انتظار میں تھا۔ میں نے کہا نمازیوں یہ 7 میرے پڑوس میں مسجد کے یہودی ہیں، میں نے پیسے چکا دیے ہیں، 2 روٹیاں سویرے 2 شام مل جائیں۔ کہتے اعلان کیا تو نمازی چپ کر گئے۔ اب 3 دن بیت گئے، کسی نے پوچھا ہی نہیں، کسی نے پوچھا نہیں روٹی کہاں سے آئے گی۔
حضرت بایزید فرماتے ہیں فجر کا وقت تھا، سر سجدے میں رکھ کے میں کھول کے رویا، اور نماز پڑھ کے میں نے نمازیوں سے کہا او نمازیوں آؤ دوبارہ سے کلمہ پڑھے۔ کہتے نمازی کہنے لگے تو کون ہوتا ہے میں دوبارہ کلمہ پڑھانے والا؟ میں نے کہا یارو کس طرح کے مسلمان ہو کہ میں روز کہتا رہا اللہ دے گا، تم کہتے تھے کیسے دے گا، اور جب میں نے کہا 2 روٹیاں یہودی دے دیں گے تو تم خاموش ہو گئے ہو۔ اور مجھے بتاؤ جن لوگوں کا یہودیوں پہ توکل مضبوط ہو اور رب پہ توکل کمزور ہو انہیں دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ بھائیو اخلاق کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ تیرا اپنے رب پہ بھروسہ کتنا ہے۔